محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ دین اسلام اللہ جل جلالہ کی پسند ہے، اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ یعنی اللہ کو دین قبول جو ہے، اگر کوئی کہے کہ میں دین والا ہوں، میری نجات ہو جائے، دین حق حاصل ہو مجھے، تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں اسی کو قبول کیا جائے گا۔ کسی کا جی چاہے کہ میں فلاں دین حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤں، اللہ کو راضی کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی پیاری بات فرمائی ہے۔ بعض لوگ کسی اور دین میں کوئی کام دیکھ کر ذرا متاثر ہو جاتے ہیں۔ متاثر تو وہ ہو جس کے دامن میں اپنے پاس کچھ نہ ہو، وہ دوسروں کی طرف دیکھے۔ جب اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، ہمارا دین کامل دین ہے، اکمل دین ہے، اور اللہ پاک نے اس نعمت کو تمام کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ جو کام ہے، یہ طریقہ جو ہے تمہارے دین میں، یہ فلاں دین میں بھی ہے، فلاں مذہب میں بھی ہے، اسلام میں ہے، فلاں مذہب میں بھی ہے، تو فرمایا پھر بھی اس مذہب کے محتاج نہیں، ہمارے پاس ہے، ہم کیوں دیکھیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کوئی کہتا ہے نا آج متاثر، جی وہ فلاں ملک میں، وہ فلاں دین میں، وہ فلاں ایسے لوگ ہیں، تو وہ جو ہمارے یہ دین میں ہے، تو جب ہمارے دین میں یہ طریقہ ہے، یہ عبادت ہے، تو پھر ہم اس سے کیا متاثر ہوں گے؟ وہ تو ہمارے دین میں پہلے سے موجود ہے۔ اور دوسرا کوئی کہے جی آپ کا دین جو ہے وہ فلاں دین کے خلاف ہے، فلاں ملک والے یا علاقے والوں کے خلاف ہے، تو فرمایا ہم پھر بھی اپنے معصوم نبی کی اطاعت کریں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کامل زندگی موجود ہے، فرمایا پھر بھی ہم اپنے معصوم نبی کی اطاعت کریں گے۔ ہم غیر کو کیوں دیکھیں جب ہمارے پاس سب کچھ ہے؟ تو اصل میں دین اسلام کی اگر تشریح کی جائے تو کیا ہے؟ حضرات صوفیہ کہتے ہیں یدور حول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا نام، آپ کے طریقوں کا نام دین اسلام ہے، کہ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ اسلام ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر صبح تک ہمیں طریقے ملتے ہیں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، لاز سے لے کر جو ہے ماد سے لے کر لاہ تک، گود سے لے کر گور تک، اور بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، سارے طریقے ہمیں ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہمیں دین دے کے گئے، ہم کسی کی طرف کیوں دیکھیں، کیوں متاثر ہوں فلاں علاقے والے ملک والے ایسے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، جس زندگی سے غیر بھی متاثر ہوئے، دشمن بھی متاثر ہوئے، تو اللہ جل جلالہ نے ایسا کامل ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھ کر کچھ آپس میں یعنی بیٹھے ہوئے ایک جگہ پہ اکٹھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام جیسی دولت عطا فرمائی۔
تو اس پر مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے، ایسا پاکیزہ دین ہے جو سراپا پاکیزگی ہے اور پاکیزگی سکھاتا ہے۔ اس سے باہر نکل کر کفر کی طرف آدمی دیکھے تو گندگی ہی گندگی ہے۔ کفر کی جس شکل میں بھی کفر ہے، جس شکل میں بھی کفر ہے، جس صورت میں بھی کفر ہے، وہ گندگی ہی گندگی ہے۔ اور اسلام پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، شروع سے لے کر آخر تک پاکیزگی سکھاتا ہے۔ ایک ایک عمل پر پتہ نہیں کس کس دریا سے نکال کر پاکیزگی کے غسل دلوا کر مصلی پہ کھڑے کرتا ہے۔ ہم تو ایک عبادت کرنی ہو، عبادات بہت ساری ہیں، تو کتنی پاکیزگیاں حاصل کر کے آتے ہیں، تب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کپڑے پاک، بدن پاک، جگہ پاک، پانی جب استعمال کرنا ہے اس کی بو کو دیکھنا ہے، اس کی رنگت کو دیکھنا ہے، اس کے ذائقے کو دیکھنا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم جو ہے اس پاکیزگی کے ساتھ پھر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب ہے؟ کوئی نہیں ہے کہ اتنی پاکیزگیاں سکھاتا ہو۔ اللہ جل جلالہ جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام جیسی دولت عطا فرمائی۔ اور یہ دعا ہو کہ جدید دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں، غیر مسلم بلادنی ہیں، اللہ ان کو بھی یہ دین کی دولت عطا فرمائے، وہ بھی اسلام والے بن جائیں، وہ بھی کلمہ والے بن جائیں، آخرت میں ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ ورنہ کلمے کے سوا، دین اسلام کے سوا کوئی بخشش نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ کوئی دنیا سے جائے گا تو کامیاب ہے، اگر کفر کے ساتھ جائے گا تو ناکام ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔